اللہ کریم نے حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کے صفات بیان کیے، اوصاف بیان کیے۔ کہیں اللہ کریم فرماتے ہیں خلیل ہے میرا پیارا ابراہیم، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ کہیں میرے اللہ کریم نے آپ کو فرمایا کہ میرا ابراہیم صدیق ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ کہیں فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کو دنیا کے لیے امام بنا دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہیں فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کو قانت بنا دیا۔ ان ابراہیم کان امۃ واحدہ۔ کہیں اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے پیارے ابراہیم کو حنیف بنا دیا۔ کہیں فرمایا میں نے پیارے پیغمبر ابراہیم کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر 3 مقامات پر فرمایا میرا ابراہیم، میرا پیارا خلیل، میرا پیارا صدیق، میرا پیارا حنیف۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ آپ کا یہی نعرہ ہر وقت تھا، ہر مشکل میں، ہر ٹکر کے اندر، ہر کافر کے ساتھ مناظرہ تھا، یا ہر کافر کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، گھر سے نکالا گیا، آپ کے اوپر طرح طرح کے مصائب آئے کافروں کی طرف سے، لیکن آپ نے ہمیشہ نعرہ لگایا لوگوں مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر 3 مقامات پہ اعلان فرمایا اور دنیا کائنات کے لوگوں میرا ابراہیم، میرا پیارا خلیل علیہ السلام مشرک نہیں تھا۔ اشراک یشرک، اشراک کا معنی ہوتا ہے شریک بنانا، کسی کو حصے دار بنانا۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم، اللہ کریم فرماتے ہو کافرو بتاؤ تمہارے یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، کیا یہ دنیا کائنات کی تخلیق اور بنانے کے اندر رب کے کوئی شریک ہیں کہ نہیں؟ تو شرک کا معنی ہوتا ہے شریک بنانا۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلا قرآن کا مقام ہے 4 پارہ پہلا صفحہ، فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اللہ کریم نے یہی بات 14واں پارہ سورہ نحل آخری صفحہ ہے، اسی آخری صفحے کے اوپر 2 مقام پر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ من المشرکین۔ یہاں حرف جزم لگا کر اللہ کریم نے حرف لم لگا کر فرمایا لم یکن من المشرکین۔ اسی آیت کے نیچے اللہ کریم نے فرمایا وما کان من المشرکین، میرا پیغمبر ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ 25واں پارہ قرآن کا سورہ زخرف ہے، اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون۔ میرے ابو جی اور میری قوم کے لوگوں، میں اس چیز سے بری ہوں، ان چیزوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے لوگوں شرک سے بچو کی دعا کیا کرو۔ جس طرح حضرت ابراہیم پیغمبر 13واں پارہ سورہ ابراہیم میں شرک سے بچو کی دعا کرتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ اور میری آل اولاد کو شرک سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم کے رسول فرماتے لوگوں شرک سے بچنے کے لیے دعا پڑھا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔
میرے پیغمبر نے حکمرانوں سے ٹکر لی تو اعلان یہ کیا کہ مشکل کشا اللہ ہے. میرے پیارے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا. میرے پیارے خلیل نے اعلان یہی کیا لوگوں مشکل کشا اللہ ہے. میرے ابراہیم کو ستایا گیا, اس گھر سے نکال دیا گیا. علاقے والوں نے بات نہ مانی, تو لوگوں نے بات نہیں مانی. آپ کی بات کو یکسر مسترد کر دیا گیا, ٹھکرا دیا گیا. لیکن میرے ابراہیم پیغمبر جبل استقامت بنے رہے, اعلان یہی کرتے رہے کہ اللہ ایک ہے, پالنے والا ایک ہے, رزق دینے والا ایک ہے. مجھے زندگی وہی دیتا ہے, مجھے مارے گا بھی وہی, مجھے پانی بھی وہی پلاتا ہے, مجھے کھانا بھی وہی کھلاتا ہے. میں مریض ہوتا ہوں, مریض مجھے وہی کرتا ہے, پھر شفا بھی مجھے وہی دیتا ہے. میرا وہ اللہ ہے. شرک نہیں کیا حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر. اللہ کریم نے آپ کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ میرا ابراہیم پیغمبر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا. قرآن پاک یہی 14واں پارہ, 14ویں پارے کے اندر سورہ نحل آخری صفحہ, شاکر لانعمی, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا. ساری زندگی شکریہ میں گزار دی. 87 سال تک اللہ کریم نے بچے نہیں دیے, پھر بھی شکر ادا ہو رہا ہے, پھر بھی زبان سے کلمہ شکر جاری ہے. غم بھی بڑے ہیں, گھر سے نکالا, باپ نے قتل کی دھمکی دی, وقت کا حکمران دشمن بن گیا, علاقے والے دشمن بن گئے, محلے والے دشمن بن گئے, اپنے دشمن بن گئے, پڑوسی دشمن بن گئے, سارا علاقہ دشمن بن گیا. لیکن آپ کیا ہیں؟ شاکر لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں. اور میں کو تمہارے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. 86-87 سال کے بعد اللہ کریم نے بیٹا دیا. اللہ کو جب بیٹا ملا تو اللہ کریم کا یوں شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کریم کا قرآن ہے, 13واں پارہ ہے, سورہ ابراہیم ہے, آخری رکوع ہے. فرمایا حضرت ابراہیم پیغمبر نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. لوگوں مجھے اتنے بڑھاپے کے اندر, اتنی کمزوری کی عمر کے اندر اللہ کریم نے بچہ دیا. میں تعریف کرتا ہوں اس ذات کی جس ذات نے مجھے علل کی باری بڑھاپے کی عمر کے اندر عطا فرمایا اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. لوگوں دعائیں سننے والا اللہ ہے. میں نے ساری عمر دعائیں کی تو اللہ کریم سے کی, میں نے بچے مانگے تو اللہ سے مانگے, میں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا, کبھی رب کی نعمتوں کی نہ شکری نہیں کی, ہمیشہ اللہ کریم کا شکریہ ادا کیا. پیارے پیغمبر کی تیسری صفت یہ تھی, فرمایا بہت زیادہ مہمان نواز تھے. اللہ کریم نے 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ سَلَامٌ. جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے جو حضرت لوط پیغمبر کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے پاس خوشخبری بچے کی دینے کے لیے ہے, تو حضرت ابراہیم فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, تھوڑی دیر رکے, سلام دعا کرنے کے فوراً بعد گھر میں جاتے ہیں. ایک بچڑا گائے کا بچہ روسٹ کر کے بھون کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں مہمان نوازی کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کان ابراہیم اول الناس زیف الضیفا. نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت کو ایجاد کیا. لوگوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے.
مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم پیغمبر اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن تم بغیر جوتوں کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر ختنوں کے تم اللہ کریم کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، لیکن فرمایا کہ قربان جائیں ہم اللہ کریم کی ذات پر، اللہ کریم یوم القیامت ابراہیم، بخاری کتاب الرقاق کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کریم قیامت کے دن سب سے پہلے حضرات ابراہیم کے مہمان نوازی کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے جسم پر لباس پہنایا جائے گا، مہمانی بھی سب سے پہلے آپ کی، لباس بھی سب سے پہلے اللہ کریم آپ کو پہنائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم پیغمبر کی چوتھی خوبی ایک ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرا ابراہیم حلیم بڑا ہے، بردبار بڑا ہے، جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی ستایا گیا، جتنی آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا، جاء ربہ بقلب سلیم ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، منیب اس کو کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، اور منیب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ آپ نے رب کے لیے جو قربانیاں دی، وطن چھوڑ دیا، اپنا باب الشہر چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ چند خوبیاں ہیں حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کی۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو اپنے دادا پیغمبر حضرت ابراہیم پیغمبر کی یہ خوبیاں، یہ صفات اللہ ہمیں اپنانے کی اور ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔